بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام مخلوقات عالم کی جان ہے، جس کے ذمے تمام مخلوقات کا رزق ہے، جو حقیقی خالق و مالک ہے، اور جس نے انسانوں کی جنوں کی ہدایت کے لیے اپنی جانب سے بہترین انتظام فرمایا، اور درود و سلام ہو اللہ کی آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر، اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کو ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ نے مبعوث فرمایا۔ برادران اسلامی، عرف عام کی یہ بات مشہور و معروف ہے کہ جب کوئی انسان خواہ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو، کوئی طالب علم ہو، تو وہ اپنے علم اور تعلیم پر بھرپور توجہ دے کر کامرانیاں سمیٹتا ہے، تو اس کے اساتذہ کی نظر میں اس کا مقام بلند ہوتا ہے، وہ مزید توجہ کا مستحق قرار پاتا ہے اور اس کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی شخص کسی کاروبار میں، تجارت میں بہترین کارکردگی دکھاتا ہے اور اپنے کاروبار کو بہتر انداز میں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرتا ہے، تو لوگوں کی نظر میں اس کا مقام بلند ہوتا ہے، اس کے احباب اس کی عزت و توقیر کرتے ہیں، اور صاحبان ارباب اختیار میں اس کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ملازم پیشہ انسان اپنی جاب کے حوالے سے، اپنی نوکری کے حوالے سے بہترین پرفارمنس دیتا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتا ہے اور احسن طریقے سے نیک نیتی کے ساتھ اپنے کام میں مگن رہتا ہے اور اس کو خوش اسلوبی سے سر انجام دیتا ہے، تو اس کے باس، اس کے افسران کی نظروں میں اس کی قدر بڑھ جاتی ہے، وہ پیارا ہو جاتا ہے، مالکان اس کی قدر کرتے ہیں اور اس کو اپنے ذمہ دار ملازمین میں شامل کرتے ہیں۔ تو اس طرح ایک شخص اپنی کارکردگی سے جب کسی کا محبوب نظر ہو جاتا ہے، کسی کی نظروں میں اہمیت حاصل کرتا ہے، تو وہ شخص اپنے سینئرز، اپنے بڑوں کی نظر میں، عوام کی نظر میں، معاشرے کی نظر میں اور صاحبان جو اختیار ہیں ان کی نظر میں ایک مقام اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ اور ایک عام انسان، ایک عام شخص جب اپنی زندگی کے معاملات میں کسی اعلیٰ عہدیداران یا کسی بڑے آفیسر کا، حکومتی نمائندوں کا یا حکومت کی توجہ حاصل کرنا چاہے، اپنے معاملات میں مدد حاصل کرنا چاہے، تو وہ کسی ایسے شخص کا سہارا لیتا ہے کہ جس کو ارباب اختیار کی نظروں میں قدر و منزلت حاصل ہو۔ تو گویا ایک انسان جب اپنی ترقی اور کامیابی کا سفر طے کرتا ہے تو پھر وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ایک دن ایسا مقام آتا ہے کہ وہ ارباب اختیار کی نظروں میں اپنے معاشرے میں ایک بلند مقام حاصل کر لیتا ہے، اور وہ نہ صرف اپنے کام کرنے میں اسے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں بلکہ وہ دوسروں کے لیے بھی مدد کا، کامیابی کا وسیلہ بن جاتا ہے، دوسروں کے لیے بھی رول ماڈل بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح ارباب دانش، صاحبان فہم و ادراک، صاحبان علم و فضل اپنے میدان میں جب ترقی کرتے ہیں اور خلوص نیت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو یقیناً وہ بھی ایک اعلیٰ مقام حاصل کرتے ہیں۔ تو برادران اسلامی، اللہ کے نظام کے ہاں بھی ایسا ہی ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے اور اپنے اللہ کا محبوب بندہ بنتا ہے،
اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اپنے افعال سے اور اپنی نیک نیتی سے اور اپنی عبادت و ریاضت سے اور اللہ کی جانب سے دی ہوئی ذمہ داریوں کو بحسن طور پر پورا کرنے کے بعد جب ایک انسان اعلیٰ مقام پر پہنچتا ہے تو بے شک وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اور جب ایک انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو یقیناً اللہ اور رسول کی توجہ کا خاص مستحق قرار پاتا ہے۔ تو ایسے ہی ایسا شخص مختلف شریعت و طریقت کی منازل طے کرتے ہوئے حقیقت کی منزل پر اور پھر جب معرفت کی منزل پر پہنچتا ہے تو پھر بے شک اولیاء اللہ میں سے اس کا شمار ہوتا ہے اور اللہ کے خصوصی فضل و کرم کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اللہ کے ہاں اس کا مقام و مرتبہ عام لوگوں کی نسبت بڑھ جاتا ہے، اور پھر ایسا شخص نہ صرف لوگوں کی رہنمائی میں لوگوں کی پیشوائی کرنے کا اہل ہو جاتا ہے، اور لوگوں کو، عام فہم لوگوں کو اور عام انسانوں کو کہ جن کی رسائی اس قدر آسان نہیں ہوتی، ان کے لیے وہ وسیلے کا کام سر انجام دیتا ہے۔ اس کی مثال اگر آپ سمجھنا چاہیں تو جیسے تو کہ میں نے دنیا داری کی مثال دی ہے کہ کوئی محنتی شخص، کوئی ایماندار شخص، کوئی محنت کرنے والا، خلوص نیت سے آگے بڑھنے والا اور اپنے کام کو، اپنے فرائض کو انجام دینے والا، اپنے بڑوں کی، اپنے آفیسرز کی اور اپنے جو احباب اختیار و اقتدار ہیں ان کی نظروں میں ایک مقام حاصل کرتا ہے، تو بعین ہی اللہ کے اس نظام میں جب ایک شخص جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش اور منشا اور رضا کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو پھر وہ ایک دن ایک بڑے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ اسی کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، اور بے شک وہ اللہ سے قربت کا، اللہ کی معرفت کا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ تو برادران اسلامی، اس کائنات عالم میں ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کی سب سے بڑی حجت، اللہ کے سب سے بڑے عبد اور اللہ کے سب سے بڑے نبی، اللہ کے سب سے بڑے رسول، اللہ کی جانب سے سب سے بڑے ہادی، جو انسانیت کے، نہ صرف انسانیت کے بلکہ ہر مخلوق کی طرف جن کو رحمت بنا کر بھیجا گیا، ہادی بنا کر بھیجا گیا، جناب ختم مرتبت سرکار سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے آقا و مولا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے بعد ان کی آل اطہار نے اللہ کو اس طرح راضی کیا کہ اللہ کی مرضا و منشا کے مالک بن گئے، اور ان کو اللہ اور کی رضا اس قدر حاصل ہوئی کہ اللہ کو بھی یہ ان کی فضائل میں، ان کی فضیلت میں، ان کے ہادی ہونے میں، ان کے رہبر ہونے میں، ان کے پیشوا ہونے میں اس قدر اللہ کو راضی کیا گیا ان مقدس ہستیوں کی جانب سے، آل اطہار، آل نبی، اولاد علی کی جانب سے، بالخصوص پنجتن پاک 12 امام علیہم السلام، کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ کی طرف سے دنیا کے ہادی ہونے کا شرف حاصل کیا، اور قیامت تک کے لیے وہ ہم سب کے لیے مینارہ نور ہیں، سرچشمہ ہدایت ہیں، اور اللہ کی پاک کتاب اور پاک کلام کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق کہ اگر ان کا دامن، تو میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، اللہ کی پاک کتاب اور اہل بیت علیہم السلام، اگر ان کا دامن ان سے تمسک رکھا گیا تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ تو برادران اسلامی، جو اللہ اور رسول کے رضا حاصل کرنے والی ہستیاں، جن کو قرآن میں آیت تطہیر کے حوالے سے پاک و طاہر قرار دیا گیا، جن کی محبت کو، مودت کو قرآن میں مسلمانوں پر واجب قرار دیا گیا، انہوں نے اللہ کی رضا، اگر کوئی شخص یہ ذہن میں سوال اس کے میں آتا ہے کہ وہ رضا کیسے حاصل ہوئی اور اس کا کیا ثبوت ہے، تو برادران اسلامی، اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی سید الانبیاء، امام المرسلین اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی محبت و شفقت اور ان کی جانب سے درجہ کمال کی اسناد ملتی ہیں
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محض اپنی آل اور اولاد ہونے کے حوالے سے نہیں، بلکہ ان کے کردار، ان کی فضیلت، ان کے علم و فضل، ان کی عبادت و ریاضت، ان کی طہارت، ان کی شجاعت کی بنیاد پر ان کو دنیا کے سامنے اس طرح متعارف کروایا کہ اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد، کہ اس گھرانے کے لوگ کردار کے حوالے سے، اپنے افعال کے حوالے سے، اپنی عبادت و ریاضت کے حوالے سے، اپنے رب کو راضی کرنے کے حوالے سے پہلا بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے اور درمیان والا بھی محمد ہے، بلکہ ہم کل کے کل محمد ہیں۔ تو گویا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن ہستیوں نے حق ادا کیا کہ اپنے رب کو راضی کرنے کا، اور پھر رب کی بارگاہ میں وہ دوسری دنیا کے لیے، انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور عوام الناس کے لیے وہ درجہ ولایت پر پہنچ کے جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ کے لیے وسیلہ قرار پاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس بات سے انکار کرتا ہے تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا لعلکم تفلحون۔ اے میرے محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ اے ایمان والو، اللہ کی سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور پھر ڈھونڈو اس کی طرف کوئی وسیلہ۔ تو یہ جو وسیلہ ہے اس کے لیے لوگوں میں بدگمانی پائی جاتی ہے، لوگوں میں اس کے لیے جو ہے وہ شک اور شبہ پایا جاتا ہے۔ تو برادران اسلامی، جنہوں نے اللہ کی رضا حاصل کی، اس سے بڑی رضا حاصل کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ اور رسول اعلان فرمائیں کہ اے علی، تم وہ ہو کہ جس پر اللہ اور اس کا رسول راضی ہے، اور تم وہ ہو کہ جو اللہ اور رسول پر راضی ہو اور ان سے خوش ہو۔ تو اے برادران اسلامی، اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے جس کے لیے بڑے بڑے صحابہ کرام نے اس کی آرزو کی، تمنا کی کہ اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی سند ہے کہ اے علی، تم وہ ہو جو اللہ اور رسول کے محبوب ہو اور تمہیں اللہ اور اس کا رسول محبوب ہے۔ اس کے علاوہ سرکار مولا کائنات علیہ السلام کو پوری تاریخ اسلام میں نظر دوڑا کے دیکھیں، وہ شرف اور مقام حاصل ہے۔ کثیرا میسر نشد ای سعادت بقابہ ولادت و مسجد شہادت، اور شجاعت میں دیکھیں تو اب علی اپنا ثانی نہیں رکھتے، علم میں دیکھیں تو انا مدینۃ العلم و علی بابہا، اور حق کے پرچار میں دیکھیں تو الحق مع علی و علی مع الحق، اور دیکھیں کہ آپ کے علم و فضل کا، آپ کی حکمت کا، کہ آپ بولتا ہوا قرآن ہیں۔ آپ خود بھی فرماتے ہیں کہ انا ناطق قرآن، میں بولتا ہوا قرآن ہوں۔ تو ان کے جن کی زوجہ محترمہ سیدہ طیبہ طاہرہ پاک بی بی سلام اللہ زہرا علیہ سلام اللہ علیہا، جو کائنات کی عورتوں کی سردار ہیں اور جن کے بچے حسنین کریمین شہزادے امام دنیا جو ہیں، کائنات کے امام ہیں، جنوں انس کے امام ہیں، پوری دنیا کے رہبر ہیں، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، اور ایسا مقام حاصل کیا۔ تو یہ گھرانہ برادران اسلامی، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کی۔ ابھی بھی یقین نہ آئے تو تاریخ اسلامی کو اٹھا کر دیکھا جائے، وہ کون شخص ہے کہ جس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے اور سر کو نیزے کی نوک پہ بلند کیا جائے تو وہاں تلاوت قرآن کرتا ہوا نظر آئے۔ تو یہ اللہ کی رضا ہے کہ جوانان نے جنت کے سردار قرار پائے، حسنین کریمین کہ جو پاک زہرا سلام اللہ علیہا اور مولا علی علیہ السلام کے اولاد ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، لیکن ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے کہا، اور اللہ نے قرآن میں ان کو ابنانا و ابناکم کی صورت میں ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے قرار دیا۔ تو وہ ہادی اور عظیم ہستیاں کہ جنہوں نے نیزہ پہ قرآن پڑھا، یہ ثبوت اس بات کا کہ انہوں نے اللہ کو راضی کیا، اور سرکار مولا علی علیہ السلام کہ جنہوں نے شب ہجرت بستر رسول پر سو کر اللہ کی رضا اور مرضی کے مالک قرار پائے، اور جناب سیدۃ النساء عالمین کہ جو جن کا احترام سید الانبیاء
سید المرسلین اٹھ کر کریں اور اپنی جگہ پر بٹھائیں، اپنی کالی کملی کو بچھائیں، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اللہ رسول کی رضا حاصل کیے ہوئے تھے۔ شہزادگان جو دوش پیغمبر کے سوار ہیں اور جن کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑا بن کر ان کو اپنی پشت پر سوار کرتے رہے اور ان سے محبت کا، عقیدت کا اور ان کی دنیا کو فضیلت بتانے کا ہمیشہ پرچار کرتے رہے، یہ دونوں میری دنیا و آخرت میں میرے پھول ہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو یہ فضائل، ان کا سلسلہ لامحدود ہے۔ اس کے بارے میں تو کہنا صرف یہ تھا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں قرب کا وسیلہ ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں جو اعلیٰ درجے کا وسیلہ ہیں، اور جن کے نقش قدم پہ چل کے، جن سے ہدایت حاصل کر کے ہم اللہ کے مقرب بندے بن سکتے ہیں۔ تو جب ہم ایسے بندوں کو پکارتے ہیں جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہوتا ہے کہ آپ نے مجھے ان کا وسیلہ قرار دیا۔ جہاں دنیا داری میں کسی اعلیٰ عہدیدار کو ملنے کے لیے، صاحب ایک اختیار و اقتدار کو ملنے کے لیے ہم ان کے جو قریب لوگ ہوتے ہیں ان کا سہارا لیتے ہیں، ان کے ذریعے تعارف حاصل کرتے ہیں، اور یہ نہیں کہ اللہ جو ہے وہ کسی سے ڈائریکٹ مل نہیں سکتا یا اللہ تک پہنچا نہیں جا سکتا، لیکن دراصل بات یہ ہے کہ اللہ کی معرفت کے ذریعے ہی اللہ کے قریب ہوا جا سکتا ہے، اور اللہ کی معرفت ان اللہ کے بندوں کے بنا حاصل نہیں ہو سکتی۔ وہ جنہوں نے اپنی زندگیاں خدا کی راہ میں گزاری ہوں، جنہوں نے اللہ کی رضا اور منشا کے مطابق کے بغیر کبھی سانس بھی نہ لیا ہو، اور اللہ کی رضا اور منشا کے بنا جنہوں نے اپنی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا ہو کہ جس کے لیے کسی دشمن نے بھی ان پر انگلی اٹھائی ہو، ایسا نہیں گزارا، اللہ کی رضا میں زندگی گزاری، اللہ کے مقرب بندے، اللہ کے پاک و طاہر بندے، اور ایسے وہ لوگ کہ امت مسلمہ کے نزدیک دین اسلام کے حوالے سے یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ جو درود میں شامل ہیں۔ آل نبی اولاد علی، آل اطہار، پنجتن پاک علیہم السلام، وہ بلند بالا ہستیاں ہیں کہ جو درود میں شامل ہیں، جن کی محبت قرآن میں فرض کی گئی ہے۔ تو برادران اسلامی، ان ہستیوں کے ذریعے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ جب یا علی مدد پکارا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں۔ الذکر علی عبادہ، الحب علی عبادہ، کہ علی کا ذکر کر کے علی کی محبت دل میں رکھتے ہیں، اور ان کی محبت، آل اطہار کی محبت عین ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ بے شمار احادیث ہیں کہ لوگ اپنے ایمان کو، اپنے ہم اثر لوگوں کے ایمان کو علی کی محبت اور ولایت سے پرکھا کرتے تھے، کہ جب علی کا نام لیا جاتا، جسے سن کر جس کے چہرے پر رونق آ جاتی، خوشی کی لہر دوڑ جاتی، سمجھ جاتے کہ یہ ایک مومن بندہ ہے، یہ اللہ اور رسول سے دل سے محبت کرنے والا ہے۔ اور اگر علی کا نام سن کر کسی کے چہرے پر کراہت کے آثار آتے، ناپسندیدگی کے اظہار آتے، اس کا چہرہ بگڑ جاتا اور اس کے چہرے پر خوشی کی بجائے غم و غصہ ظاہر ہوتا، تو سمجھ جاتے کہ یہ شخص منافق ہے۔ تو جن ہستیوں کا نام، جن ہستیوں کا اسم گرامی، جن ہستیوں کا ذکر مومن اور منافق کی پہچان ہو، جیسا کہ حدیث بھی ہے کہ اے علی، کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا مگر وہ کہ جو تجھ سے دل سے محبت رکھتا ہو، اور کوئی منافق نہیں ہو سکتا مگر وہ کہ جو تجھ سے بغض رکھتا ہو۔ تو یہ آل محمد کی ذات جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے وسیلہ ہیں، ان کے توسط سے دعائیں کی جائیں۔ اللہ کے پاک، اللہ سب کی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کی شہرک سے بھی نزدیک ہے، اللہ تعالیٰ سب کے حال سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنی ساری مخلوق سے محبت ہے جو بھی اسے پکارتا ہے۔ لیکن جب ہم اس کے برگزیدہ بندوں کی معرفت سے، ان کے برگزیدہ بندوں کی وسیلے سے دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بہت جلد مستجاب فرماتا ہے، اور ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرماتا ہے، اور پھر ان سے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنے سے، ان کی پیروی کرنے سے، ان کی عقیدت ظاہر کرنے سے، ان کے ساتھ تمسک رکھنے سے اللہ اور خوش ہوتا ہے کہ ظاہر ہے جب یہ میرے ایسے نیک بندوں سے تمسک رکھتے ہیں، ان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا وسیلہ جو اختیار کرتے ہیں، ان کی پیروی اختیار کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ اچھائی چاہتے ہیں، یہ نیکی چاہتے ہیں، یہ ہدایت چاہتے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کا قرب چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی معرفت چاہتے ہیں۔
تو برادران اسلامی یہ وہ وسیلہ ہے، یہ وہ دنیا کے لیے ہدایت کا گھرانہ ہے، آل محمد کا گھرانہ۔ محمد و آل محمد کی ذوات بابرکات جو ہیں وہ بنی نوح انسانیت کے لیے سرچشمہ ہدایت ہیں۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی عملی طور پر ایک نمونہ بن کر دکھایا کہ کس طرح اپنے رب کو راضی کیا جا سکتا ہے، کس طرح دکھ اور مصیبتوں میں اللہ کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے، اللہ کا صبر جو ہے وہ ادا کیا جا سکتا ہے، اور ہر حال میں صبر و شکر کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا جاتا ہے۔ اگر اللہ نے خوشی دی ہے تو بھی راضی ہیں، اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے تو بھی راضی ہیں۔ تو یہ ہیں بندگان وہ خدا، یہ ہیں ہادیان خدا، یہ ہیں اللہ کی طرف سے ہمارے لیے محترم و مکرم ہستیاں، یہ پاک و طاہر ہادی ہیں ہمارے لیے، کہ جن کے نقش قدم پر چل کے، جن کی سیرت کو اپنا کر، جن کے قول و فعل کو دیکھ کر، جن کی سنت پہ عمل کر کے، اور جن کے علم و فضل سے استفادہ کرتے ہوئے ہم اپنی عبادتوں میں، اپنی ریاضتوں میں، اپنی روزمرہ کی زندگی میں، اپنے کاموں میں، اپنے افعال میں، اپنے کردار میں بہتری لا سکتے ہیں، اور پھر اللہ کے محبوب بندوں میں شمار ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اچھا سوچنے، اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنا فضل و کرم عطا فرمائے، اور محمد و آل محمد کے وسیلے سے دنیا و آخرت میں ہمیں بھلائی عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر